شاعر نے کہا ہے اسلام کی صدا میں تصویر کربلا میں، اسلام کی صدا میں تصویر کربلا میں شبیر لے کے پہنچے گھر بار کربلا میں، اور رکھی گئی مینا میں بنیاد جس وفا کی، رکھی گئی مینا میں بنیاد جس وفا کی، اس کی ہوئی مکمل تعمیر کربلا میں۔ حضرات محترم، آپ حضرات اگر اس شعر کا مفہوم سمجھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ شاعر جس نے اس شعر کو کہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی طلب کی ہے، حضرات محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو طلب کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو وہ لے کر کے جاتے ہیں اور مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ مینا کے میدان میں پہنچنے کے بعد وہاں پر اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیری قربانی پیش کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ وہ پیارا معصوم بچہ جو ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ وہی کام کریے جس چیز کو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مینا کے میدان کے اندر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹا دیتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو چلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے، وہ چھری جو بہت تیز ہر چیز کو کاٹتی تھی، ہر شے کو کاٹتی تھی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے معصوم گلے کو نہیں کاٹ پائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ غصے میں اس چھری کو اٹھا کر کے دور پھینکتے ہیں، اور پھینکنے کے بعد نیچے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک کنارے کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں، اور سامنے جو ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جنت سے ایک دمبا لا کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لیا تھا، جو پریچھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لیا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا حکم پورا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اے پاک پروردگار عالم، تیرے فرشتے گواہ ہے کہ میں تیرا خلیل ہوں اور تیری رضا کے لیے ہر شے کو میں تیرے نام پر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرات محترم، لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب قربان نہ ہو سکے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی کی بنیاد ڈال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بنیاد ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی رضا سے، اپنے فضل و کرم سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بچا لیا۔ جب چند عرصہ گزرتا ہے، کچھ سال گزرتے ہیں، کچھ زمانہ پلٹی کرتا ہے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، امام حسین جب ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے دادے امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ میرے دادے امجد نے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو مینا کے اندر قربانی کرنے کی بنیاد ڈال رکھا ہے، اور اب تک محل تعمیر نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اپنے دادے امجد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، یعنی قربانی کی بنیاد جو پڑی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر بار اور بچوں کو لے کر کے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی سبا میں تصویر کربلا میں شبیر لے کے پہنچے گھر بار کربلا میں، اور رکھی گئی مینا میں ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی کی بنیاد ڈال رکھا تھا وہ حضرت امام حسین کربلا میں پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے امام حسین سے ایک سوال کیا، یا امام آپ بتاؤ کہ ارے محل تعمیر کرنے کے لیے آپ چھوٹے بچوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، بھانجوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، ارے محل تعمیر کرنے کے لیے بچوں کی نہیں نوجوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، نوجوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ بچوں کو لے کر کے جا کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت امام
हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के तरफ से एक आलिम गैब से जवाब आता है और कहता है ऐसा ही सुन, अगर कोई इंसान अपना घर बनाता है तो घर बनाने में क्या करता है 10-12 हजार रुपए ईट टाली मंगाता है, और एक टाली ईट मंगाकर 10-12 हजार रुपए में वो क्या करता है, बालू मंगाता है, सरिया मंगाता है, सीमेंट मंगाता है, और एक मिस्त्री की मजदूरी 500-700 रुपया रोजाना की देता है। वो मिस्त्री आता है और मिस्त्री क्या करता है, उस दीवार को जब जोड़ना स्टार्ट करता है तो उस खड़ी ईंटें जिसको आपने खरीद कर कीमती पैसे में लेकर के आए हैं, उस ईंटों को मिस्त्री तोड़ करके जहां उसकी मर्जी आता है वहीं पर सेट करता है, वहीं पर लगाता है। अब जो है आप उस मिस्त्री को पकड़े और उससे सवाल करें कि मिस्त्री, मैं तुझे जो है रोजाना की मजदूरी 500-700 रुपये देता हूँ और मैंने नई खड़ी ईंटें मंगाई है और तू इन्हें जो है तोड़ करके सेट कर रहा है, मेरी ईंटों को बर्बाद कर रहा है। मैंने तुझे पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है, मैं तो तुझे महल तामीर करने के लिए पैसा दे रहा हूँ। मिस्त्री जवाब क्या देगा, उसका जवाब यकीनन यही होगा, ए नादान तुझे मालूम नहीं है अगर मैं तेरी ईंटों को बचा करके न तोड़ूं, अगर सारी ईंटें जो है एक तरफा जोड़ना शुरू कर दूं तो एक तरफा जोड़ेंगे तो भूकंप का एक छोटा सा झटका आएगा, तूफान का एक छोटा सा झटका आएगा, इस दीवार को मुनहदिम कर देगा, दीवार को गिरा देगा। इसलिए हम जो है इस दीवार की मजबूती के लिए खड़ी ईंटों की जरूरत जहां पर है खड़ी ईंटें सेट कर रहा हूं, जहां पर टुकड़ों की जरूरत है वहां पर टुकड़े लगा रहा हूं, जहां पर पौवे की जरूरत है वहां पर पौवा लगा रहा हूं। इसलिए लगा रहा हूं कि इस दीवार के अंदर इतनी मजबूती पैदा हो जाए कि भूकंप का छोटा क्या बहुत बड़ा झटका आ जाए फिर भी इस दीवार पर कोई आंच न आए। अब इमाम हुसैन की बारगाह में चलते हैं। इमाम हुसैन से मैंने सवाल किया, या इमाम आप करबला में बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, अरे आपको नौजवानों को लेकर के जाना चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा, ए नादान तुझे मालूम नहीं है, अरे सुन, मैं इस्लाम की महल तामीर करने के लिए जा रहा हूँ, कोई ऐरे गैरे नथु खैरे महल तामीर नहीं कर रहा हूँ। अरे इस्लाम की ऐसी महल करबला में तामीर करूंगा कि जहाँ पर खड़ी ईंटों की जरूरत पड़ेगी वहां पर कासिम की जवानी पेश करूंगा, जहाँ पर कौवे की जरूरत पड़ेगी वहां पर अली असगर का मासूम बचपना पेश करूंगा, और जहां पर टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी वहां पर अली अकबर की जवानी को पेश करूंगा, और करबला में इस कदर महल तामीर करूंगा इतना मजबूत होगा कि सुबह क़यामत तक यजीदी जन्म लेते रहेंगे, इस्लाम के दीवार पर हाथ मारते रहेंगे, लेकिन फिर